بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدہ مریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت یحییٰ بن طلحہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ حضرت سعدہ مریہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ کو اپنے چچا زاد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امیر المؤمنین بننے سے ناگواری محسوس ہوئی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جسے اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے تو وہ اس کے نامہ اعمال کا نور بن جاتا ہے، اور موت کے وقت اس کی وجہ سے اس کے جسم و جان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ سے وہ کلمہ دریافت نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وہ کلمہ معلوم ہے، یہ وہی ہے جسے کہنے کا آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو اس کی موت کے وقت فرمایا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوتا کہ کوئی اور کلمہ اس کے لیے نجات کا زیادہ سبب بن سکتا ہے تو آپ اسے وہی کوئی اور کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3795۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد اور نجات کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ زندگی بھر اس پر ایمان اور عمل رکھنے والا شخص موت کے وقت بھی اس کلمے کی برکت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حدیث اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ توحید پر قائم رہے اور کثرت سے اس کا ذکر کرے۔ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان رحیم ہے۔ اور دوسری آیت آل عمران کی شروع کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ الف لام میم اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو حی زندہ اور قیوم سب کا نگہبان ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3478۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی عظمت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ مبارک نام جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رحمت، حیات اور قیومیت کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں الحی القیوم اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔